حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان جس کا نام صبان بن عبد الرحمن تھا اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہو کر مدینہ کے پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور جب دونوں حضرت صبان کو لے کر آئے تو صبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا ہوں، اب اور گناہ کا اضافہ ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے غضبناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام بہت بڑا ہے، تو یہ کلام پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیری بغیر عذاب کے بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اگر میرا یہ بندہ زمین گناہ سے بھر کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے بھر دوں گا، کیونکہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے جو میں رد نہیں کرتا۔ وہ کلام یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر تو نے اسے بھلا دیا تو پھر سمجھ لینا کہ تیری حجت اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، ان کو ہر ایک آسمان کے لیے علیحدہ علیحدہ نگران مقرر فرمایا۔ پھر جب بندے کے عمل جو کہ صبح سے شام تک ہوتے ہیں، پہلے آسمان جس کا نام رقیع ہے، جو سبز زمرد سے بنا ہے، اس تک لے جاتے ہیں، اور عمل کا نور سورج کے نور کی طرح ہوتا ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اوپر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہی فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ گلہ گو ہے، اور مجھے حکم ہے کہ جس بندے کی عادت گلہ گو کی ہو، گلہ کرنے والے کی ہو، اس کے اعمال اوپر نہ جانے دو، اور چونکہ یہ بندہ گلہ گو ہے اس لیے اس کے اعمال کو واپس زمین کی طرف بھیج دوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے کے اعمال صالح حفصہ فرشتے لاتے ہیں، جس سے ان اعمال کو اوپر دوسرے آسمان جس کا نام ارکلون ہے، جو سفید چاندی کا ہے، پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن دوسرے آسمان پر پہنچتے ہی مقرر شدہ فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ عمل صاحب عمل کو لوٹا دوں، کیونکہ یہ متغیر انسان ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فخر کرنے والے انسان کے اعمال اوپر نہ جانے دو، اور یہ بندہ اپنے اس عمل سے حصول دنیا کا خواہش مند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی صوم و صلات اور صدقہ کرنے کی وجہ سے رونق نرالی ہوتی ہے، فرشتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب تیسرے آسمان جس کا نام میدوم ہے، جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اس تک پہنچتے ہیں تو مقرر فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، اور مجھے حکم ہوا کہ ایسے آدمی کے اعمال اوپر نہ جانے دو، لہٰذا اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کے اعمال 7ویں آسمان سے گزر کر حجابات طے کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور میں جا پہنچتے ہیں، اور ملائکہ عرض کہتا ہے، اے رب العالمین، یہ عمل صرف تیرے خاص کر مخلص ہو کر حاضر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، تم اس کی ظاہری نگہبانی کرتے ہو، مجھے اس سے دل کے اسرار کا علم ہے، یہ خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ میرے غیر کی طرف اس کا دھیان تھا، بس اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر تیری لعنت ہے تو ہم سب کی بھی لعنت ہے، بلکہ 7 آسمانوں اور زمین والوں سب کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے، تم تھوک دو۔ جب میں نے تھوکا تو منہ سے سیاہ خون کا تکیا نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت وہ ہے جیسے آدمی کو کراہت پیدا ہو اور یہ سب باتیں سچ ہوں، جب اس کے کہنے میں کچھ فائدہ نہ ہو تو نہ کہو۔ غیبت صرف زبان سے کہنے ہی پر موقوف نہیں، بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے غیبت ہو سکتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ فلاں عورت پستہ قد ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا، ٹیڑھی آنکھ بنانا تاکہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہو، یہ سب اعمال غیبت ہیں۔ اگر نام لے کر کہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں، مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلاں شخص ہے، تو اس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے۔
کیونکہ قاتل کا مقصود سمجھانا ہے وہ کسی طرح بھی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں۔ مثلا جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، خدا نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیک تھا، لیکن وہ بھی دنیا والوں میں پھنس گیا ہے، وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا ہے، اب خدا معلوم کب نجات پائے گا۔ اور کبھی جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوکھی بات ہے، تاکہ غیبت والا ہوشیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں جو بے خبر تھے، وہ بھی اس بات کو سن لیں، یا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آگاہ ہو جائے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں، اور جب اس طرح بیکار باتوں سے مطلب پورا ہوتا ہو تو اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے، خود کو پارسا اور پاک صاف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ قرآن پاک نے غیبت کرنے والے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ زانی کی توبہ تو قبول کر لی جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کر دے۔ اور فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام صلبان بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل نہ ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے 40 دن تک غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صلبان بن عبد الرحمن کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ دونوں مدینہ کے بازاروں میں نکلے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے رفاقہ، ان پہاڑوں میں تو نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں دریافت کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں کیسے پتہ کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ منہ پر ہاتھ رکھے ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اسی کی تلاش ہے۔ رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا وہ پہاڑوں سے نکلا، منہ پر ہاتھ رکھا ہوا اور رو رو کر کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے بازو میں لے لیا اور فرمایا، تم جہنت سے خلاصی پا گیا، تو جہنت سے خلاصی پا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں عمر ہوں۔ اس نے کہا، اے عمر، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے سوا کوئی علم نہیں کہ کل تمہارا ذکر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور مجھے اور سلمان فارسی کو تیری تلاش میں بھیجا۔ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس وقت حاضر کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو۔ تو ایسا ہی کیا گیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہہ رہا ہو، آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہو گیا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اس کو لے کر اس وقت مدینہ پہنچے جب صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں شریک ہوئے۔ جب صلبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرت کی آواز سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا، اے عمر، سلمان، تم نے صلبان کا کیا کیا؟ عرض کی، حضور یہ حاضر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا، صلبان؟ عرض کی، لبیک۔ فرمایا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کی، پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صلبان، میں تجھے ایک ایسی آیت بتا دوں جو گناہوں کو ختم کر دے گی؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پڑھ، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلبان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر وہ 8 دن تک بیمار رہا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلبان کی بیمار پرسی کو چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنی آغوش مبارک میں رکھ لیا اور اس نے اپنا سر آپ کی گود سے الگ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ سلبان نے عرض کیا کہ یہ گناہوں سے لبریز ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا امید ہے؟ سلبان نے عرض کی مغفرت کی امید ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ زمین گناہوں سے بری ہوئی لے کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا، کیونکہ اس نے اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگی جو میں رد نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں یہ بات سلبان کو بتا دوں؟ عرض کی بتا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبان کو یہ خوشخبری سنائی تو حضرت سلبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن کا حکم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ اس کے جنازے کے ساتھ اس طرح چلے کہ جیسے پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اس سلبان کے جنازے پر اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے آئے ہوئے تھے کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، کیونکہ جو کلام اس نے پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ فرمایا 140، ان میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 3 ادریس علیہ السلام پر اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 4 کتابیں نازل فرمائی قرآن مجید، تورات، انجیل اور زبور۔ میں نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا امثال، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے فریب خوردہ مغرور جن کو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم مال جمع کرتا رہے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم مظلوم کی دعوت کو مدد کے لیے رد نہ کرے، میں بھی رد نہیں کرتا اگرچہ کافر ہو۔ اور ان مثال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی عقل سے مغلوب نہ ہو اور وہ اپنی ذات کو تقسیم کرے، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے اور ثناء الہی میں غور و فکر کے لیے، ایک ساتھ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے، ایک ساتھ اپنی خوراک حلال کمائی سے حاصل کرنے کے لیے، اور عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی قدر کو خوب سمجھے، اپنے حالات پر کنٹرول کرے، اپنی زبان قابو میں رکھے، جسے معلوم ہے کہ اس کی باتوں کو لکھا جا رہا ہے، سوائے ضروری امر کی کوئی بات نہ کرے۔ حضرت واب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جملہ ضروریات طلب کرنے کے لیے نماز جیسا کوئی نسخہ نہیں۔ اگلے لوگ ہر دکھ درد کے لیے وقت نماز پڑھتے تھے تو ان کے تمام دکھ درد ٹل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اگر نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جس کی نماز فرائض اور نوافل ہیں، اور نفس کی نماز یہ ہے کہ وہ بشریت کے گڑھے سے نکل کر روحانیت کی چوٹی تک پہنچے، یعنی اپنے اوصاف رذیلہ سے نکل کر اس جنگ تک پہنچے جو حضرت علیہ کا دروازہ ہے، اور سر کی نماز ماسوائے اللہ سے توجہ ہٹا کر بحر مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بے پرواہ کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے۔ ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ مالک کی منزل کا پہلا مرحلہ گناہوں کی کباہت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا تصور دل میں لائے۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے پھر دیکھے کہ بندہ کتنا ضعیف و نحیف، اور سفر بڑا دور دراز اور زد راہ بالکل باطل قلیل ہے۔ بندے کے ذوف کا حال تو یہ ہے کہ ایک چیونٹے کے کانٹے سے چیختا ہے اور سورج کی گرمی سے روتا ہے، پھر وہ جہنم کی آگ اور جہنم کی ایذاؤں کے ڈس کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ بندے پر لازم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے تمام بخشوائے، اسی طرح حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے، مثلا نماز میں قضا کی یا روزے ترک کیا اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو مرنے سے پہلے سب کے سب ادا کرے بطور کفارہ یا بطور استغفار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی، مثلا شراب پی، ناجائز گانے بجانے سنے اور سود کھایا، ان سب سے توبہ کرے اور دل کو مضبوط رکھے تاکہ آئندہ اس سے اپنے گناہوں کا صدور نہ ہو۔ جب حسب امکان حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق اللہ قضا معافات کر چکے تو آئندہ کے لیے دل پر گناہوں کا خیال تک نہ آنے دے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں عجز و انکساری سے رہے تاکہ رحمت اور فضل و کرم اس کی طرف متوجہ ہو۔ سالک کو لازم ہے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کرے جس میں اس کی کامیابی اور نجات ہو، اور سوچ سمجھ کر قدم رکھے۔ اس راستے پر کئی تباہ و برباد ہوئے،
अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चले तो मंजिल मकसूद पर पहुँच जाए। राय सलूक की पहली मंजिल तौबा इस्तग़फ़ार है। हज़रत अबुल हसन ने फरमाया, मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था कि मेरी निगाह एक हसीन और जमील औरत पर पड़ी। मैंने चुपके से कहा, ऐसी हसीन और पुर रौनक चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा कि ये औरत गम और दुख से पाक है। उस औरत ने मेरी बात सुन ली और भाईजान आपने गलत समझा, बल्कि हकीकत ये है कि मेरा सरापे हुस्न मलाल हूँ और मसाइब और तकलीफ से मेरा दिल ज़ख्मी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि मेरा जैसा दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, वो कैसे? उस औरत ने कहा, एक दफ़ा मेरे शोहर ने मेरे 2 बच्चों के सामने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और मेरा बेटा शीर खार मेरी गोद में था। इन दोनों ने बकरों के बच्चे को ज़िबा होते देखा तो वह तमाशे के तौर पर एक दूसरे को ज़िबा कर दिया। मैं खाना पकाने में मशगूल थी। बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को ज़िबा कर डाला, फिर डर कर पहाड़ की जानिब भागा तो उसे वहाँ भेड़िया खा गया। मेरा शोहर उसकी तलाश में निकला, उसे प्यास ने घेर लिया और वह वहाँ प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। मैं अपने शोहर और बच्चे को देखने गई तो पीछे घर में मेरा शीर खार बच्चा जल कर मर गया। हांडी के पास बैठा था, उसने रेंग कर हांडी पर हाथ मारा। हांडी उलट गई तो उसके गर्म पानी से उसका चमड़ा जल गया। मेरी नौजवान शादीशुदा बच्ची को पता चला तो वह सदमे की ताब ना लाकर बेहोश होगी और वहीं ढेर होगी। अब इस तमाम ख़ानदान में से मैं तन्हा रह गई हूँ। मैं उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर हैरान और शशता रह गया और कहा, बीबी इतने बड़े हादसे से जान बचाकर कैसे फिर रही हो? उस औरत ने कहा, भाई ये सब्र और जज़ा व फ़िज़ा का मतलब मालूम हो, उनका फ़र्क मालूम हो तो वो कभी गलती नहीं करता, माँ सिवाय इसके कि वो सब्र करे कि मेरे सब्र का हुस्न ज़ाहिर और अंजाम बेहतर है। और चीखो पुकार करने वाले को किसी किस्म का अजर व सवाब नहीं बल्कि सख्त सज़ा है। मुझे उसके बयान से हैरानी हुई और दर्जल इशार पड़ती हुई चली गई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, मैंने सब्र किया और सब्र अच्छा अमल है। मुझे अगर चीखो पुकार फ़ायदा देती तो मैं ज़रूर करती, अगर ये बोझ पहाड़ों पर डाला जाता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते। मैंने अपने आंसू को काबू करके वापस कर दिया, अलबत्ता दिल की आंख आंसू बहा रही है। वफ़ात के करीब एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके बदन मुबारक पर 2 सफ़ेद कपड़े थे जो थोड़ी देर बाद सब्ज़ रंग के हो गए और इस कदर चमकदार हो गए कि उन पर निगाह न ठहर सकती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुसाफ़ा किया और अपना नूरानी हाथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर रखा, जिसके सबब सीने और दिल की सारी तकलीफ़ दूर होगी। फिर फरमाया, ए अबू बकर, क्या अभी हमसे मिलने का वक्त नहीं आया? ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनकर इस कदर रोए कि आपके घर वालों को आपके रोने की खबर होगी। फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपसे कब मुलाकात होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़िराक और मोहब्बत में रोना सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात का वक्त करीब आ गया है। इस ख्वाब को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हुए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।